شبانہ انصاری صاحبہ کا سوال ہے، کیا صفا و مروہ اور حضرت ہاجرہ و حضرت ابراہیم سے متعلق کچھ حقائق غلط ہیں؟ کیا علماء اسرائیلیات سے متاثر ہیں یا تحقیق کی کمی ہے؟ جی، ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں. کچھ حقائق تروڑ مروڑ کے بیان ہوئے، وہ ہم نے ویسے ہی لکھ دیے. کچھ بنی اسرائیل ہمارے ہاں اصل میں چونکہ جو عرب تھے وہ تورات اور انجیل سے بس اتنا ہی واقف ہوتے جتنا کسی یہودی نے بتا دیا، کسی نے بتا دیا. لیکن بہت ساری معلومات پھر جب اسلام قبول کر لیا لوگوں نے، اہل کتاب کے لوگ ہمارے اسلام میں داخل ہو گئے، تو انہوں نے کچھ باتیں بتانی شروع کی. ظاہر ہے کہ وہ انبیاء کی باتیں تھیں، ان کے علماء بتا رہے تھے تو متاثر ہونا بنتا ہی تھا. لیکن اب دور جدید میں آ کر کچھ سوالات پیدا ہو گئے، یا ان علاقوں میں جا کر یہ سوالات پیدا ہو گئے جہاں پر مسلمانوں میں اور اہل کتاب میں انٹریکشن ہوا، کچھ باتیں زیر بحث آئیں. مثلا ہمارے ہاں وہ علماء بھی موجود ہیں جو حضرت اسحاق ہی کو ذبیح اللہ مانتے ہیں تورات کے اثر کی وجہ سے، جبکہ تورات کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بلکہ پہلوٹے کو ذبح کیا تھا. تو حضرت اسحاق کسی صورت بھی پہلوٹے نہیں بنتے. انگریزی ٹرانسلیشن لکھا ہے دا اونلی سن، تو حضرت اسحاق کسی صورت میں بھی دا اونلی سن نہیں بنتے. اب اس کو بنانے کے لیے ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی کہ حضرت اسماعیل دراصل ایک لونڈی کے بیٹے تھے، اصل بیٹے نہیں تھے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہانی کس طرح سے بنائی جاتی ہے. یہ آپ کہنا چاہتے ہیں کچھ؟ سر، نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو ہم ایسی نماز اپنے اندر کس طرح پیدا کریں کہ ہم ایسی نماز پڑھیں کہ جو ہمارے لیے یہی کام کرے، جو ہمارے اندر اسٹیبلٹی لائے، یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ بھی کہ نماز کی طرف ہم لپکیں نہ کہ اس سے بھاگیں. طبیعت اس طرح کس طرح پیدا کریں؟ نماز کو اچھا کرنے کے لیے 2-3 چیزیں ضروری تھیں جو سنت متواترہ میں چلی آ رہی ہیں. ایک یہ کہ نماز کے سارے کلمات فکس نہیں ہونے چاہیے، خاص طور سے قرآن مجید اور تسبیحات، ان کو پورے بدل بدل کے پڑھنا چاہیے. بدل بدل کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عادت نہیں بنتی. عادت نہیں بنتی تو آدمی غور کر رہا ہوتا ہے، اس سے سبق لے رہا ہوتا ہے. اور لیکن جب وہ عادت بن جاتی ہے تو بس پھر وہ مشین کی طرح ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اور سلام پھیرنے تک کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے تسبیحات اور یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی چیز فکس نہیں ہے، اور اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ کے علاوہ یہ ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ہر دفعہ رکوع سے اٹھتے ہوئے کہنا ہے، اور سورہ فاتحہ لازماً حصہ ہے. لیکن باقی تسبیحات سبحانک اللہم و بحمدک، تحیات وغیرہ یہ بدلے جا سکتے ہیں، اور تسبیحات جو ہم یہ مقرر نہیں ہے، تو ان کو بدلتے رہنا چاہیے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہوں نماز میں اس کو توجہ دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا کہا جا رہا ہے. مثلا سورہ فاتحہ قرآن مجید میں اس کے معنی اور ہیں، اور نماز میں اس کے معنی تو وہی ہیں لیکن اس کے تقاضے اور ہیں. تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جب جملہ بولا ایاک نعبد، اے اللہ میں آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اس کے کچھ تقاضے بنتے ہیں، باقی بندگیاں چھوڑی جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کے یہ اصل میں ایک عہد کی شکل اختیار کرتے ہیں. جب ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، یہاں سورہ قرآن میں پڑھیں تو صرف ایک ہمیں نظریے کے طور پہ سامنے آتا ہے، اور نماز میں پڑھیں تو ایک خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیری بندگی کرتا ہوں. ایک عہد کی شکل اختیار کر رہے ہیں. کیا میں اس عہد پہ پابند ہوں، عمل کر رہا ہوں؟ سوال پیدا ہو جائے گا. اس طرح آغاز کی تسبیح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ دیکھیے کہ جملے کا سادہ ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات غلطیوں سے پاک ہے، بے عیب ہے، اس کی تعریف کے ساتھ وہ قابل تعریف ہے یا قابل شکر ہے. آج سارا دن گاہک نہیں آیا اور میں نماز میں کھڑے ہو کر یہی جملہ بول رہا ہوں، بولیں گے؟
کہ یا اللہ تو غلطی سے پاک ہے، قابل تعریف ہے، کاروبار نہیں چلا، آج کوئی گاہک نہیں آیا، بچے گھر بھوکے بیٹھے ہوئے، بول کر بتائیے ذرا۔ اب جب آپ بولیں گے اس کو صحیح شعور کے ساتھ تو یہ آپ کی پوری شخصیت کو تبدیل کرے گا۔ یہ نماز ہے جو مطلوب ہے، لیکن اس کے لیے جو محنت کرنی چاہیے وہ نہ ہمیں کرائی جاتی ہے، نہ ہم کرتے ہیں۔ تو جتنا حصہ آپ کو نماز میں یاد کر لیا ہے کم از کم اس کا ترجمہ واضح ہو۔ اسی طرح جو حرکات ہیں، ہمارے پاکستان میں عجیب و غریب صورتحال پیدا کر دی کہ سارا زور فاتحہ پر ہوتا ہے یا کلمات پر ہوتا ہے۔ جو حرکات ہیں نماز کی خود ان کے معنی ہیں، وہ بے معنی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کچھ نہ پڑھے، صرف قیام رکوع سجدہ کر کے آئے تو وہ بھی عبادت کر کے آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن وہ عبادت کر کے آیا ہے۔ جب میں سر جھکاتا ہوں تو یہ عبادت ہے، جب میں احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتا ہوں تو یہ عبادت ہے۔ اس کو عبادت کے روپ میں کر کے دیکھیں۔ سجدے میں صرف یہ کیفیت پیدا کر لیں کہ میں نے خدا کے پاؤں میں سر رکھا ہوا، نماز کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔ اب جب آپ 5 دفعہ اس طرح سے خدا کے دربار میں پاؤں میں سر رکھ کر کہہ کے آئے ہیں کہ یا اللہ میں تیری بندگی کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو جھاڑ دے، 5 دفعہ شعور کے ساتھ کہہ کے آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جو آدمی 5 دفعہ جس کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور 5 دفعہ اس میں سے وضو کرے یا نہائے تو وہ گندہ ہو سکتا ہے۔ نماز پھر یہ کام کرتی ہے۔ تو ہم تو دریا میں جاتے نہیں، بس اوپر سے گزر جاتے ہیں نماز پڑھنے جب جاتے ہیں، کیونکہ ہم ذہنی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہی نہیں۔ ہمیں عادت پڑی ہوئی، جو پکے نمازی ہیں وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بس عمل کر رہے ہوتے ہیں، فٹافٹ کیا اور مشینی نماز۔ ہماری نماز مشینی نماز ہے، شعوری نماز نہیں ہے۔ شعوری نماز بنائیں، بس اتنا کافی ہے۔ اس کو شعوری ہر عمل کو سمجھیں کہ کیا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں گے تو کسی دن اسی درس کے موقع پر نماز کے اوپر بات کر دوں گا۔ اس کے ایک ایک حرکت بامانی ہے، اس کے اثرات ہونے چاہیے ہمارے اوپر۔ جب آدمی سر جھکائے تو پتہ چلے کہ ہاں سر جھکایا ہے، جب آدمی رکوع میں جائے تو پتہ چلے کہ ہاں میں رکوع کر رہا ہوں۔ یہ ذاکر حسین صاحب کا سوال ہے جی کہ خواتین کس طرح غسل کریں، پورے بدن میں سر کے بال شامل ہیں یا نہیں؟ مردوں اور عورتوں کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ جو سر کے بال ہیں اس میں ایک مشقت کے اصول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو رخصت دی گئی ہے۔ دیکھیے جو بال لٹکنے والے ہیں، یہ بال یہ اس طرح سے جسم کا حصہ تصور نہیں ہوتے، اس لیے اگر آپ نے سر کو دھو لیا ہے، کھوپڑی اپنی کو گیلا کر لیا ہے، اور اگر کوئی لٹ خشک رہ گئی ہے تو اس سے غسل خراب نہیں ہوگا۔ بس اس کو سمجھ لیجیے، یہ تھوڑا سا فرق ہے بالوں کی نیچر کی وجہ سے، چونکہ بال ایک طرح سے زندہ بھی ہوتے ہیں لیکن ایک طرح سے ڈیڈ بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے جسم کو اس طرح سے حصہ نہیں ہے۔ تو ہمارے بچپن میں اسکولوں میں ایک چیز سکھائی جاتی تھی، اب تو وہ بہت بری لگے گی، ہم قلم سے اور دوات سے لکھتے تھے۔ تو جب وہ اس کو کہتے ہیں ڈوبا لینا، یعنی قلم کو ڈبونا، تو جب ہم ڈوبا لیتے تھے تو بعض کا سیاہی زیادہ آ جاتی تھی اور ہاتھ پہ گر جاتی تھی۔ تو اب ہاتھ پہ گرے گی تختی خراب ہوگی۔ تو مجھے یاد ہے دوسری کلاس میں ہمارے ایک ٹیچر نے ہمارے ہاتھ پہ ڈنڈا مار کے کہا کہ اپنے ہاتھ کو سر پہ صاف کر لو۔ تو ہاتھ تو سر کے بال تولیے کی جگہ استعمال ہوتے تھے یا ٹیشو پیپر کی جگہ پہ استعمال ہوتے تھے۔ تو اب جب وہ گھر آتے تو کبھی سرانے کو لگ جانے، کبھی کسی کو لگ جانے، تو وہ ایک الگ کہانی تھی۔ لیکن بہرحال سر کے بالوں کے بارے میں یہ تصور کہ میں گندہ ہو جاؤں گا یہ نہیں تھا، بس وہ الگ کوئی چیز ہے اس کو۔ تو یہ تصور ہے جس کی وجہ سے سر کے بال اگر کسی جگہ کسی عورت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میڈیا عرب کرتے تھے، میڈیا شاید آپ جانتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چوٹیاں سی بنا کے نا، بہت ساری 2-250 ادھر 2-250 ادھر۔ تو اب وہ نہانے کے لیے کھولنا، کھول گئے کے بعد پھر ان کو بنانا، یہ ایک مشقت تھی۔ اور اگر کوئی عورت صبح فجر کی نماز کے لیے نہانے کا، یہ والے نہانے کا اہتمام کرنے لگے، ساری میڈیا کھول کر بیٹھے تو نماز ہی نکل جائے گی۔ تو اس صورتحال میں آپ نے کہا کہ تم بس جڑوں میں پانی ڈال لو، باقی ٹھیک ہے، غسل ہو جائے گا۔ وہاب صاحب کا سوال ہے جی کہ روز قیامت سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اچھا، کیا
جی روایات میں ایسا آتا ہے کہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے تو 3 دفعہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، تو کہ اب میں مغرب سے طلوع کروں کہ نہ کروں، تو پھر اس کو تیسری دفعہ اس کو اجازت ملے گی۔ یہ والا غروب اور طلوع نہیں ہے، وہ 3 سفر کچھ اس کے اپنے ہیں، 3 کوئی بڑے ادوار ہوں گے جو سورج جب مکمل کر لے گا تو پھر جائے گا خدا کے حضور، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ آپ قیامت کے لیے الٹا طلوع کر جاؤ۔ الٹا طلوع کرنے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ واقعی مغرب سے طلوع ہو جائے، وہ نظام کولیپس ہو جائے گا، اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعتاً مغرب کی طرف سے طلوع کر جائے۔ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ اصل میں تہجد کا لفظ جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ سو کر اٹھا جائے، تہجد کا مطلب ہی سو کر اٹھنا ہے، تو اس لیے اس کے اندر یہ معنی ڈال لیے گئے، لیکن قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ اٹھنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید نے سورہ مزمل میں جہاں اس کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اقم اللیل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی رات کو، نصف رات کو، 2/3 رات کو، تو 2/3 رات کے لیے کھڑے رہنے کے لیے سونا ممکن نہیں ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے سونا، لیکن پسندیدہ ہوگا کہ عام حالات میں آدمی سو کر ہی اٹھے، تازگی بھی آئے گی اور نماز اپنی کیفیات بھی پوری طرح سے ادا کر سکے گی، وگرنہ نماز اس لیے پھر رمضان میں ہم سونے سے پہلے پڑھ کے سوتے ہیں، اور کسی صحابہ نے اس کے اوپر نکیر نہیں کی، حضرت عمر نے خود اس کا اہتمام کروا دیا کہ وہ جماعت سے کر لیا کریں، انہوں نے یہ جملہ بولا کہ جس کو تم چھوڑ کے پڑھ رہے ہو وہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن قرآن مجید ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ رات کی نماز ہے، کسی وقت بھی رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل میں جہاں ہے وہاں فتہجد بہ نافلۃ لک، اس کے ساتھ رات کو سو کر اٹھ کر جاگا کرو، تو وہاں سے یہ مفہوم لگتا ہے کہ سو کر اٹھنا اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن نماز ہو جائے گی، بہتر یہ ہے کہ آپ سو کر اٹھ کر پڑھیں۔ سر ایک بات مانی جاتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح قبر میں لوٹا دی جاتی ہے اور پھر اس سے حساب کتاب ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کفری عقیدہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایسی باتیں عقیدے کا مسئلہ ہوتی ہیں، یا یہ ایسے اختلافات ہوتے ہیں کہ جن سے عقیدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا؟ اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ دیا تھا، اور کیا یہ بات بھی ٹھیک ہے؟ اصل میں ایک علمی بحث ہے جس کو آپ چھیڑنا چاہ رہے ہیں شرارت سے یا سنجیدگی سے، نہیں یقیناً سنجیدگی سے کیا ہوگا، مذاق کر رہا ہوں۔ دیکھیے جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں ہماری امت کا جمہور کا مطلب اکثریت، ان کی رائے یہ ہے کہ عقیدہ صرف متواتر چیزوں سے بن سکتا ہے، متواتر اخبار سے، اور اس کا ایک ہی مشہود تھا اخبار کے اعتبار سے، وہ قرآن مجید تھا، تو اس لیے پھر عقیدہ یہ تھا کہ نظریہ یہ تھا کہ عقیدہ صرف قرآن سے بنے گا۔ امام شافعی کے زمانے میں یہ ہوا کہ امام شافعی کے زمانے تک یا اس سے پہلے حدیث کے بارے میں یہ بحث تھی کہ اس کو مانا جائے کہ نہ مانا جائے، تو امام شافعی نے اس بات کو منوایا کہ اس کا قانونی پہلو کو مان لیا جائے، عملی پہلو کو مان لیا جائے، انہوں نے اس کی دلیل دی۔ انہوں نے چونکہ بات حدیث اس لیے نہیں مانی جا رہی تھی، جو لوگ انکار کر رہے تھے وہ اس لیے نہیں مانی جا رہی تھی کہ حدیث کے اندر جو ثبوت ہے وہ ظنی ہے، ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ بات ایسے ہی کہی ہوگی آپ نے یا نہیں کہی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ تم بہت ساری ظنی چیزوں پہ عمل کرتے ہو، مثلا عدالت میں ایک آدمی گواہی دیتا ہے کہ یہ آدمی قاتل ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، تو تم اس کی گواہی پہ آدمی کی جان لے لیتے ہو، اور حدیث میں تو صرف یہ کرنا ہوتا ہے نا کہ تم نے چھوٹی سی بات عمل میں لے آؤ، تو انہوں نے پھر نتیجہ یہ نکالا اپنے اس گفتگو کا کہ خبر واحد سے ہم عمل کر لیں گے، حدیث کے اوپر ہم عمل کر لیں گے، عقیدہ نہیں بنائیں گے، عقیدے کے لیے وہی ٹھیک ہے کہ قرآن مجید میں ہونا چاہیے، تو 2 گواہیوں کی وجہ سے اگر ہم کسی کی جان لے سکتے ہیں عدالت میں، تو 2 گواہیوں کی وجہ سے ہم کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں حدیث کی بنیاد پر، تو
تو امام شافعی نے یہ بات کہی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اب ہر آدمی کے لیے عملی حدیثیں الگ کرنا اور نظری حدیثیں الگ کرنا تو ممکن نہیں ہے. چنانچہ امام شافعی نے تو عملی طور پر بات کہی تھی, تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ صرف عملی حدیثیں ہی اکٹھی کی جاتی کہ جس میں کچھ احکام ہے, کچھ میں کچھ قانون ہے, وہ دیے جائیں. لیکن ہوا کیا کہ ہر طرح کی حدیث اکٹھی ہو. تو اب ایک آدمی کے لیے یہ فرق کرنا کہ حدیث سے عقیدہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا, یہ بڑا مشکل ہے. اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو مانو, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں, عقیدہ نہیں بنتا اس سے. تو ایک طرف یہ مانا جائے کہ عذاب قبر میں منکر نکیر آ کر سوالات کریں گے, اور ایک طرف آپ کہیں کہ عقیدہ نہیں بن سکتا. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مانو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قبر میں حساب کتاب ہوگا, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ نہیں بنے گا. تو یہ بڑا مشکل ہے فرق کرنا. نتیجہ کیا نکلا کہ امت نے خبر واحد سے بھی عقیدے بنانے شروع کر دیے. تو اب یہ عقیدے ہی ہیں, عقیدے کی شکل کی چیزیں ہیں, ہمیں یہ ماننی پڑتی ہیں. تو اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی حدیث ضعیف ہو جائے یا صحیح ہو جائے, ایک الگ بحث ہے. لیکن جب کوئی بات حدیث میں آ جائے گی تو اگر وہ نظری بات ہے, تھوریٹیکل بات ہے, تو وہ عقیدے کا حصہ بنے گی. اگر آپ مان رہے ہیں تھوریٹیکل بات نہیں ہے تو عمل کا حصہ بن جائے گی. تو اس لیے اگر آپ کا اطمینان ہے اس پر تو ٹھیک ہے, حساب کتاب ہوگا قبر میں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کا اس حدیث پر اطمینان نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. اب ان عقیدوں میں یہ شامل نہیں ہو سکتا جو متفق علیہ ہے, جس پر کوئی بحث نہیں ہے, ان میں شامل نہیں ہے. جو لوگ اس روایت کو مانتے ہیں وہ عقیدہ مانتے ہیں, جو نہیں مانتے وہ نہیں, انکار کرنے والے بھی ہیں. اب اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ آدمی گناہ گار ہو گیا ہے, کیونکہ خبر واحد ہے. اس میں سند کی دیکھی جائے گی, سند دیکھنے میں غلطی ہو گئی تب, یعنی کئی حدیثیں ہم مان رہے ہوتے ہیں لیکن محققین بتاتے ہیں کہ نہیں یہ ضعیف ہو گئی تو چھوڑنی پڑتی. تو اب وہ اس طرح کی ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. تو اس لیے یہاں گناہ گار نہیں کہا جاتا, لیکن جو ہمارے ہاں اہل ظاہر اور اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آدمی گناہ گار بھی ہو جائے گا, جس کی سند صحیح ہے اس کو ماننا بھی پھر ضروری ہے, اس اعتبار سے پھر گناہ گار ہو جائے گا. تو یہ دو چیزوں کا فرق کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ پتہ نہیں اب حسین یا حسنین صاحب ہیں. امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ جو آپ کے محلے کی مسجد میں اختیار کیا جاتا ہے وہی درست طریقہ ہے. کوئی بھی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے تواتر کے اوپر بھاری نہیں ہو سکتی. میں آپ کو نماز کا طریقہ یہاں سکھا ہی نہیں سکتا, مسجد سکھائے گی. میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ امام کے پیچھے آپ شامل ہو جائیں. جب اس نے اللہ اکبر کہہ دیا آپ بھی شامل ہو جائیں اللہ اکبر کہہ کر, اور جو کچھ وہ کرتا جا رہا ہے کرتے جائیں. جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہنے کی کوشش کریں. یہ امام کے پیچھے موٹی موٹی بات ہے. تو نماز امام کے پیچھے کیسے ہوتی ہے, ویسے کیسے ہوتی ہے, یہ میں نے اپنے ماں باپ کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر سیکھا ہے, اپنے محلے کی مسجد کے نمازیوں کو پڑھتے ہوئے سیکھا ہے. بس یہی طریقہ ہے, مجلس میں سکھایا نہیں جا سکتا. میں نے ایک اہل حدیث دوست عالم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو قائم رکھے, بڑے نفیس آدمی ہیں. میں نے ان سے ایک دن کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کوئی غیر مسلم پکڑتے ہیں جس نے مسلمانوں کو کبھی نماز پڑھتے نہ دیکھا ہو, ان کو آپ بخاری اور مسلم کی اور ساستہ کی کہہ لیجئے ساری حدیثیں اکٹھی کر کے تفصیل سے درجہ بندی کر کے لکھ کر دے دیں, اور اسے کہیں کہ نماز پڑھ کے دکھا دیں. نہیں پڑھ کے دکھا سکتا. نہ قرآن مجید سے نماز کا طریقہ نکالا جا سکتا ہے, نہ احادیث سے. یہ ہماری تواتر میں پڑا ہوا ہے, اس کو سمجھیں گے تو نماز پڑھ لیں گے. تو امام کے پیچھے کیسے نماز ہوتی ہے, تواتر میں پڑا ہوا ہے. کچھ جزوی اختلافات ہیں, ان میں سے کسی مسلک پر آپ کا اطمینان ہے تو اس کو قبول کر لیں, بس. اللہ خیر سے. سر یہ فرحبون اور فتقون, ان کا علیحدہ ڈیفینیشن کیجیے گا پلیز. اصل میں جو رہب ہے وہ ذرا بڑا جامع ہے خوف کے اعتبار سے. اس خوف میں شیر چیتے کا خوف بھی ہوتا ہے, انجام کا خوف بھی ہوتا ہے, اور کسی کا روب بھی ہوتا ہے. اس کا خوف جیسے باپ کا خوف ہوتا ہے. باپ کا خوف شیر چیتے والا نہیں ہے لیکن روب والا ہوتا ہے. جبکہ تقویٰ میں جو خوف ہے وہ جان بچانے والا پہلو زیادہ غالب ہوتا ہے, خواہ چوٹ لگنے سے بچانا ہو یا اس طرح سے. لیکن جب دین کے طور پہ استعمال ہوتا ہے خدا کے ساتھ, تو پھر یہ
خدا خوفی کے معنی میں چلا جاتا ہے. تو یہاں یہ دونوں خدا خوفی کے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں وہ، لیکن لفظی اعتبار سے جو میں لغوی اعتبار سے جو فرق ہے وہ میں نے بتا دیا، لیکن یہاں دونوں کا مطلب خدا خوفی ہے. خدا خوفی کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر معاملے میں خدا کی پرواہ رکھنا، خدا سے بے پرواہ نہ ہو جانا. حدیث سے عقیدہ بناتے بناتے قرآن کو ثانوی حیثیت دے دی گئی ہے، اب اس کا کیا کریں؟ دیکھیے یہ نظریات کا فرق ہوتا ہے. قرآن مجید کا درجہ جس نے حدیث کو اوپر کر دیا اسی نے ثانوی درجہ دیا. آپ حدیث کی صرف بات کر رہے ہیں، یہاں علماء کا درجہ اونچا ہوتا ہے. تو یہ تو غلو ہے، جتنا مرضی کر لیں، جس میدان میں بھی کریں گے غلط ہوگا. یعنی ایک پوری لائن ہے ہمارے اہل علم کی جو قرآن مجید کی بات نہیں مانیں گے، اپنے امام کی، اپنے عالم دین کی بات مانیں گے. اور ایک پوری لڑی ہے علماء کی اور سلسلہ ہے علماء کا جو حدیث کی روشنی میں قرآن کے معنی تبدیل کریں گے، نہ کہ قرآن کی روشنی میں حدیث کے معنی تبدیل کریں گے. تو یہ بس اپنے علمی نظریات ہیں، اصولی باتیں ہیں. اس وقت اگر آپ عوام میں چلے جائیں تو وہ غلطی پر قائم نہیں ہے. اسی کو امت کا تواتر کہا جاتا ہے. امت کے عام آدمی سے پوچھ لیں، اس نے مدرسے میں نہ پڑھا ہو مسلک، اس سے پوچھ لیں کہ قرآن حاکم ہے کہ حدیث حاکم ہے، تو بتائے گا قرآن حاکم ہے. ممکن نہیں ہے کہ عام امتی یہ کہے کہ نہیں یہ حدیث حاکم ہے یا عالم دین حاکم ہے، یہ نہیں ہوگا. تو جو امت کا مجموعی علم چلا رہا ہے اس میں قرآن مجید حاکم ہے. مسلک اپنی اپنی جگہ پہ چلتے رہتے ہیں. عام آدمی کو یہ بات سمجھانا بڑا آسان ہے کہ وہ حدیث نہیں مانی جائے گی جو قرآن کے خلاف، لیکن یہ بات سمجھا کر بتا دیں کہ وہ آیت نہیں مانی جائے گی جو حدیث کے خلاف، نہیں سمجھا سکتے. امت کے اندر اتنا رچاؤ ہے اس بات کا، اتنا محکم ہے یہ تصور کہ قرآن حاکم ہے. امت اس سے انحراف نہیں کر سکتی. علماء کرتے رہتے ہیں، وہ ان کی الگ بات ہے. السلام علیکم سر. امام ابن تیمیہ سے بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے، اور کہ نان مسلم کنٹریز میں آپ جسے کہتے ہیں کسی دنیاوی پہلو کے تحت، یعنی کوئی جاب اچھی مل رہی ہے یا کسی اور ایک لائف اسٹائل گزارنے کے لیے آپ وہاں پہ ہجرت کرنے کو کہتے ہیں کہ غلط کہا جاتا ہے. انٹل انلیس آپ فل ٹائم وہاں پہ ایک دائی بن کے جائیں نہ جائیں تو یعنی اس کو صحیح نہیں کہا جاتا. سر اس کی کوئی قرآن و حدیث میں بھی کوئی اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو منع کیا گیا ہو کہ آپ کسی دنیاوی پہلو کے تحت کوئی اچھی جاب ہے یا کوئی اچھا لائف اسٹائل ہے، کہ نہیں جیسے پاکستان سے بہتر آپ کہیں کہ وہاں پہ رہا جا سکتا ہے. جس طرح بہت سارے ہمارے یہاں سے پاکستانی باہر جاتے ہیں، اوورسیز پاکستانی بنتے کہ ان کو بہتر لائف اسٹائل اور بہتر زندگی وہاں پہ ملتی ہے. تو کیا اس کی کوئی ہے کہ ہم ہجرت اس طرح کر سکتے ہیں اگر پرسنل لیول پہ ہمیں کوئی دین کی بات پہ عمل کرنے میں کوئی مشکل نہ آ رہی ہو؟ اصل میں یہ سارا معاملہ اجتہادی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران ہے یا النساء ہے، ہاں سورہ النساء ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ کافروں کے بیچ میں رہ رہے ہیں اور ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے، ان کو جب فرشتے جان نکالیں گے تو کہیں گے کس ظلم میں پڑے رہے ہو، کیا تمہارے لیے زمین وسیع نہیں تھی کہ نکل جاتے. اس سے پھر یہ اجتہاد کرتے ہیں کہ کفار کے علاقے میں رہنا منع ہے. یہ اجتہاد اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں. اس آیت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خاص موقع پر اتری، اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں کہ ہر آدمی کے بارے میں ہر زمانے میں یہ بات مانی جائے گی کہ کفار کے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے. صرف روزگار کا معنی، وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنے روزگار کی وجہ سے رکے ہوئے تھے وہاں پر. تو قرآن مجید نے ان کو ایک زمانہ رسالت کا زمانہ ہے اور ایک زمانہ رسالت کے بعد کا زمانہ ہے، دونوں میں فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب پہنچے ہیں تو ایک عرصے کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ جو مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے گا وہ خود کافر سمجھا جائے گا. اب کسی کافروں کے علاقے میں رہنا منع ہو جائے گا. اس زمانے کی یہ آیت ہے. اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں ہاں اس طرح سے کہ بھئی کافروں کے بیچ میں رہنے کا کیا مطلب ہوگا کہ تم بھی کہیں کافر نہ ہو جاؤ. تو اگر آپ کو اس کا اہتمام کر کے جائیں کہ آپ کا دین خراب نہ ہو، آپ کا ایمان نہ بگڑے، تو آپ جا سکتے ہیں. ایک اجتہاد یہ بھی ہو سکتا تھا.
لیکن آسان اجتہاد یہ ہے کہ آپ کسی کافروں کے علاقے میں نہیں جائیں. تو یہ ایک تلقین ہے, کیونکہ دوسری تلقین بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جو قرآن کا مذاق اڑا رہے ہوں یا دین کا مذاق اڑا رہے ہوں. تو تم ان میں بیٹھے بیٹھے پھر عادت پڑ جاتی ہے, تم بھی مذاق اڑانے لگ جاؤ گے, تمہارے اندر بھی کمزوری آنی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے وہاں سے اٹھاؤ, جب وہ دوبارہ کوئی دوسری بحث شروع کریں تو پھر تم چلے جاؤ. تو اس طرح کی احتیاطیں ضرور اختیار کرنی چاہیے. اس وقت دیکھیے کہ اب تو خیر امریکہ میں رہیں یا یہاں رہیں بہت فرق نہیں رہ گیا, کیونکہ جو انفارمیشن کی آنا جانا ہے وہ بہت تیز ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے وہ وہاں کی جو خرابیاں وہ یہاں تیزی سے پہنچ رہی ہیں. اس میں بس پہلے ہوتا تھا 200-250 سال کا فرق لگتا تھا, اب میرا خیال 10-15 سال کے اندر اندر باتیں پہنچ جاتی ہیں. اس کو آپ فلسفے کی جو ٹریڈیشن چلتی ہے نا اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم جلدی پہنچ گیا اس کے مقابلے میں کہ جو پرانا فلسفہ تھا وہ کب پہنچا ہم تک. تو اب یہ مسئلہ ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم ہمارے ہاں ادھر پیدا ہوا, 10 سال بعد یہاں بھی موجود تھا. اگرچہ کوئی جانتا تھا, لیکن پھر آہستہ آہستہ اکثر لوگ جاننے لگ گئے. تو اس طرح سے جو تیزی ہے اب اس کی وجہ سے ہم یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے اتنے ہی خطرے میں جتنے امریکہ میں بیٹھے ہوئے. تو وہ خطرہ یہاں بھی پیدا ہو گیا ہے. تو لیکن بہرحال یہاں پھر بھی ایک فائدہ ہوتا ہے, ہمارے ایک جیسے لوگ ہیں, زیادہ مواقع ہیں سوال پوچھنے کے, زیادہ علماء مل جائیں گے, زیادہ اچھے لوگ مل جائیں گے, اور وہاں اس طرح کا امکان نہیں. تو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر آپ جا سکتے ہو تو ضرور چاہیے. خیر اب تو لوگ نے پوچھنا چھوڑ دیا, ہمارے بچپن تک لوگ پوچھتے تھے تو, لیکن اب تو بہت کم لوگ پوچھتے ہیں, بس فیصلہ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. سر ایلز آف سوسائٹی جو ہے وہ یعنی ہمارے مسلمان ممالک میں ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹرن ورلڈ یعنی جو کہ معاملات کے سلسلے میں, انسانی معاملات کے سلسلے میں وہ زیادہ پائی جاتی ہے. مطلب آپ اس کو بھی ایک طرح کا کہہ سکتے ہیں کہ جو کافروں کی علامت ہم دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں وہ ہم میں خود ہیں, اس وقت ہماری سوسائٹی میں ہیں, اور ادھر وہ چیز کم پائی جاتی ہے. تو اس سے ریلیٹڈ یعنی اگر بات کرنا چاہے کہ مطلب ایک میری پرسنل لیول پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مسئلہ نہیں ہے عبادات وغیرہ کا, سوائے اس کے کہ کچھ پولیٹیکل سٹانسز ہیں جو کہ انہوں نے طے کیے ہوئے ہیں تو جن کو رسپیکٹ کرنا پڑے گا, تو اس حوالے سے سر پھر کیا بنے گا؟ بڑی اچھی بات ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا زمانہ اور ہمارا زمانہ کافی فرق ہے. اس زمانے میں غیر مذاہب کو قبول نہیں کیا جاتا تھا کسی معاشرے میں, تو اس لیے اس زمانے میں تو یہ بڑی یعنی تشدد کا بھی امکان تھا, دباؤ کا بھی امکان زیادہ ہوتا تھا. اب جہاں پہ مذہبی آزادی, رائے کی آزادی عام ملتی ہے وہاں جانا اتنا خطرے کی بات نہیں ہے. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اخلاقی طور پر معاملات کے دائرے میں وہ ہم سے بہت بہتر ہیں, لیکن ہمیشہ سے کافروں سے جو خطرہ رہتا ہے یا غیر مسلم اقوام سے, وہ ایمانیات کے دائرے میں ہوتا ہے. اس وقت ایتھیزم کا سورس سینٹر کون ہے؟ ویسٹ. اور وہ پیدا جس طرح سے ہو رہا ہے, جتنی تقویت کے ساتھ پھیل رہا ہے, وہاں یقیناً زیادہ ہوگا ہمارے مقابلے میں. تو اس وجہ سے اب وہاں معاملات کا مسئلہ اتنا نہیں ہے جتنا ان نظریات کا ہے. لیکن یہ نظریات آپ کے یہاں پر مذہبی سکولوں میں پڑھائے جا رہے ہیں. یعنی سارا سکول مذہبی ہوگا, کورس آکسفورڈ کا لگا ہوگا, تو آکسفورڈ کا کورس پڑھنے کے بعد آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا, یہ جان لیجئے. یعنی اس معنی میں مسلمان جس معنی میں آپ بات کر رہے ہیں, اس معنی مسلمان نہیں رہ سکتا, ممکن نہیں ہے. کیونکہ اس کو اس دنیا کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے جس دنیا نے ایتھیزم کی کہہ لیجیے کہ پلیس آف برتھ, اس کا علم حاصل ہو جاتا ہے. اس کی ساری بنیادیں ان کتابوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو کتابیں ہم پڑھاتے ہیں. تو جب اس کی بنیادیں وہ بن جاتی ہیں تو پھر اب ایتھیزم قبول کرنا بڑا آسان ہے. تو صرف یہ نہیں کہ ویسٹ میں جانا مسئلہ ہے, ویسٹرن چیزیں پڑھنا بھی مسئلہ ہے. تو وہ اگر آپ اس میں مضبوط ہیں کہ آپ کے ایمان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے. دیکھیں پرانے لوگ بھی جب تبلیغ کے لیے بھی جائیں گے تو جمعہ چھوڑنا پڑتا ہوگا, نمازیں چھپ کے پڑھنی پڑتی ہوں گی, حلال و حرام میں کئی دفعہ بے احتیاطی ہوتی ہوگی, پتہ ہی نہیں کہاں سے کھانا ملنا ہے کہاں سے نہیں, یہ سب کچھ ہوتا ہوگا. باجماعت نماز رہ گئی, مسجدیں نہیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں. تو اس زمانے میں کہ تو زیادہ مسائل تھے. آج کے زمانے میں آسانیاں ہیں,
اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ اپنے ایمان کو شرط بنا کر جائیں کہ اس کے اوپر حرف نہیں آنے دوں گا میں، پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں بھی کوئی ڈر نہیں ہے، آپ کو بھی کوئی ڈر نہیں، معاملات میں اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے پاکستانیوں کو کہ وہاں ہر چیز کی پابندی کریں گے، یہاں آتے ہی پاکستانی ہو جائیں گے، تو اس لیے خطرے کی بات دونوں طرف ہی رہتی ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہوتے ہمارے۔ ایک صاحب آسٹریلیا سے آئے تو جب کوئی ساتھ بیٹھا ہوتا تھا تو وہ کہتے یار کس طرح گاڑی چلا رہے ہو، قانون کی پیروی کرو، یہ کرو وہ کرو۔ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر گئے تو وہ بھی پاکستانی تھے، کیونکہ یہاں ساری فضا ہی ایسی، تو اس لیے معاملات میں بھی ٹھیک رہنا اور ایمان میں بھی ٹھیک رہنا، یہ آپ دونوں چیزیں اب آج کل ممکن ہے، کیونکہ ویسٹرن سوسائٹی میں دباؤ کوئی نہیں ہوتا، آپ جیسے چاہیں رہ جائیں، جیسے چاہیں۔ ہمارے زمانے میں تو شلوار پہننا مردوں کے لیے مشکل ہو گیا، ایک زمانے میں شلوار مقبول ہوئی تو پینٹ پہننا مشکل ہو گیا، پینٹ پہننا تو یہ ہمارے معاشرے پابند معاشرے ہیں۔ خیر اب یہ بھی نہیں رہا شہروں میں کم از کم۔ تو ہمارے ایک مسجد میں نمازی آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے گاؤں میں کچھ نوجوان گئے تبلیغی جماعت والے، تو انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوتی تھی، تو کتے بھونکنے لگ گئے ان کو دیکھ کر۔ تو ایک بزرگ نے 2-3 دن بڑی مشقت رہی، وہ پاؤں میں پڑ جاتے تھے، تو ایک بزرگ نے کہا کہ ہمارے کتوں نے پہلی دفعہ 2 ٹانگوں والا جانور دیکھا ہے، تو ان کو تہمت پہنا دو۔ انہوں نے ان کو تہمت پہنایا، کتوں نے بھونکنا بند کر دی۔ تو ہماری حالت پابند معاشروں کی یہ ہوتی ہے، اس میں پینٹ آئے گی تو ہم بولیں گے، بولے بغیر رہ نہیں سکتے۔ وہاں اب یہ کافی آسانی ہے، تو آپ جیسے چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں، تو اس لیے اب اتنے خطرات نہیں اتنے پرانے زمانے میں تھے، لیکن سب سے بڑا خطرہ اس وقت ایمان کا ہے، یہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ سر، سیکس ڈسپلن کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو، یہ کیا چیز ہے نظروں کی حیا؟ اور آج کی دنیا جس میں اٹریکشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کو کیسے پیدا کیا جائے؟ یہ بھی ویسٹرن سوسائٹی کا ایک پہلو ہے جو ہمارے مقابلے میں زیادہ ہے۔ دیکھیے انسان کو جو اس کی جبلی چیزیں ہیں، اس میں بھوک ہے، اس میں جنس ہے، اس میں ذرا شان و شوکت ہے، جس کو انا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ چیزیں انسان کے لیے مسئلے پیدا کرتی رہتی ہیں ہمیشہ ہی۔ کھانا بھی خوبصورتی سے پیش کیا جائے تو ہو سکتا ہے آپ کو بھوک نہ ہو تب بھی آپ کھانے لگ جائیں، اس کی شکل لذیذ ہو، اس طرح سے جنسی جذبے میں مرد اور عورت کے لیے اٹریکشن رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے لیے ہمارے اندر جو جذبہ ہے وہ خود ہی اتنا طاقتور ہے کہ وہ، یعنی مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں تو برقعے نظر آتے تھے سڑکوں پہ، لیکن لڑکے والے برقعے والی خواتین کے پیچھے بھی لگے ہوتے تھے کہ کوئی موقع مل جائے، کوئی جھلک، کوئی کچھ۔ تو مجھے یاد ہے میرے والد صاحب سختی سے کہتے تھے، میری بہن بھی اسکول جاتی تھی، ہم بھی جاتے تھے، تو اکیلے نہیں اس نے جانا آنا۔ یہ بات ہے کب کی، سمجھ لیجیے کہ 75، 76، 78 کی۔ تو اب کسی نہ کسی بھائی نے بہن کے ساتھ جانا ہے، برقع پہنے ہوئی ہوتی تھی بہن اور ہم اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یعنی یہ نہیں کہ آپ نے کپڑے بھڑکیلے پہنے ہوئے ہیں، صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے، جب کسی علاقے میں پابندی ہوتی ہے تو برقع بھی ایک بڑی اٹریکٹیو چیز ہے، عجیب و غریب بات ہے، انسان کی نفسیات کا یہ حصہ ہے۔ آپ اس کو برقع اتار دیں تو اب صرف چہرہ ننگا ہے، سر ننگا ہے، اس کی بھی اٹریکشن آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اور کپڑے اتار دیں، مثلا پنڈلیاں ننگی کر دی تو پنڈلیوں کی بھی ہفتے 15 دن کے بعد اٹریکشن ختم ہو جائے گی۔ تو انسانوں نے کیا کیا کہ اپنے معاشروں میں جب دور جدید آیا ہے تو دور جدید کا ایک بنیادی تصور ہے، وہ یہ کہ میں نے پلیجر حاصل کرنا ہے۔ تفریح ہمارے معاشروں میں ہلکی پھلکی چیز ہوتی تھی، تفریح مرکزی چیز بن گئی ہے۔ آپ نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ جائیں تو تفریح کو مرکزیت حاصل ہے۔ خیر ہمارے ہاں خبروں کو مرکزیت حاصل ہے، لیکن ٹی وی چینل تفریح کے گرد گھومتے ہیں، خبریں بھی
اسی انداز کی دی جاتی ہے، بڑی چمکا بنا کر مسالے ڈال کر. تو تفریح نے ہمارے زمانے میں آ کر مرکزیت حاصل کر لی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ تفریح کے جتنی چیزیں ہیں، تفریح یعنی فرد بخش چیزیں، ہنسی خوشی کھیل اس طرح کی چیزیں، تو تفریح نے کیا کیا شکلیں اختیار کر سکتی ہیں، ان ساری شکلوں کو مزین کرنا شروع کر دیا. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ شیطان کام کیا کرتا ہے، چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتا ہے. چنانچہ آپ پیسہ دیکھ لیجئے، آپ کاروبار دیکھ لیجئے، آپ کھانا دیکھ لیجئے، آپ فرنیچر دیکھ لیجئے، آپ گھروں کا فرش دیکھ لیجئے، آپ چھتیں دیکھ لیجئے، آپ سڑکیں دیکھ لیجئے، کالونیز دیکھ لیجئے، ہر جگہ پہ ایک اہتمام آپ کو نظر آئے گا. اب بعض کالونیز ایسی ہیں کہ آدمی دیکھ کر حیران رہتا ہے کہ جنت میں آ گئے، ایسا ہی. تو یہ اس چیز کو ہم نے اتنا زیادہ نمایاں کر دیا ہے. پہلے تفریح کیا تھی، چلو جی کوئی گلی ڈنڈا کھیل لو گے، اس طرح کر لو. اب یہ نہیں رہی تفریح. یعنی جھونپڑی میں آدمی رہ رہا ہے، گائے کے گوبر پڑی ہوئی ہے، ادھر یہ پڑا ہوا، ادھر ٹوٹی چارپائی پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کی تفریح گلی ڈنڈے میں ہے، شام کو بیٹھ کے چوپال میں گپ شپ میں ہے، بس محدود تھی ایک دائرے میں. لیکن اب آپ کو ایک ایک چیز میں تفریح فراہم کی جاتی ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلے گا، آپ کا اشتہار بنے گا جس میں خوبصورت خاتون دکھائی جائے گی، بڑگیلے کپڑے یا نیم اوریاں کپڑے، وہ آپ کو دکھایا جائے گا تاکہ تو آپ کے اشتہارات دیکھ لیجئے. یعنی مجھے سب سے زیادہ تکلیف، اگر مثلا کل الیکشن کا تھا تو بیٹھے ہوئے خبریں سن رہے تھے کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، تو اس میں اشتہارات تکلیف دہ چیز ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں اشتہار کیا ہے، کہ سگریٹ کا ہے، ٹیلی فون کا ہے، کسی موبائل ایجنسی کا ہے، کسی کا. تو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیزیں کیا ہیں، وہ یہ ہے. ڈرامے، گانے، فلمیں، سب چیزیں اسی طرح سے مزین کر کے تفریح کا حصہ بنا دی گئی ہیں. تو اب نوجوان جو ہیں وہ اس وجہ سے ایک مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب ہم حیا کیسے پیدا کریں نظروں میں. یعنی حیا سوز چیزیں بہت زیادہ ہو گئی. ہمارے زمانے مجھے میٹرک میں یاد ہے کہ کنگھی کیے بغیر اسکول چلے جاتے تھے. مجھے میٹرک میں اچھی طرح یاد ہے، والدہ ڈانٹتی تھی کنگھی کر کے جاؤ. ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا تھا کہ کنگھی کر کے بودے شودے وا کے جانا. بالکل والدہ ڈانٹتی تھی، مسواک کرو، نہاؤ، کنگھی کرو، پھر جاؤ اسکول، کپڑے صاف پہن کے جاؤ. ہمیں اس کا شعور نہیں. اور یہ نہیں کہ صرف میں تھا ایسا، ساری کلاس ہی ایسی تھی. پھر جب ہم ایف ایس سی میں گئے تب بھی ایسا ہی تھا. لیکن میں جب شادی شدہ تھا تو میں نے اپنے بس اسٹاپوں کی حالت اور دیکھی. 10ویں کے لڑکے وہ ایک خاص طرح سے وہاں کھڑے ہیں گھورنے کے لیے. ہمارے زمانے میں ایسا نہیں تھا، اور میں کوئی بہت قدیم زمانے کا آدمی نہیں ہوں. تو یہ صورتحال ہمارے بچپن میں ایسی تھی. اب ایسا نہیں، کیونکہ ٹیلی ویژن نے جس طرح سے چیزوں کو نمایاں کیا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ 7-8 سال کا بچہ سارا شعوری طور پر بالغ ہو چکا ہوتا. ہمارے زمانے میں ایسا نہیں تھا. تو ٹی وی نے یہ جو کام کیا، اس سے آپ کی حیا سوزی، آپ کے اندر کی جو حص ہے، اس کو زیادہ شدید کر دیا، جس کے نتیجے میں نقصان بھی ہو رہا ہے معاشرے کا. تو اب ہم پاکیزگی کیسے اختیار کریں، جو آپ کا سوال ہے، یہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا نماز سیدھا کرنے کا مسئلہ تھا. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ شادیاں جلدی کریں، لازمی بات ہے. میں نے یہ بھی اپنے بچپن میں دیکھا کہ جن لوگوں کی شادیاں 15-16 سال کی عمر میں ہو جاتی تھیں، ان کی نظر پاکیزہ ہوتی تھی، اور جن کی شادیاں لیٹ ہوتی تھیں ان کی نظر پاکیزہ نہیں ہوتی تھی. تو نظر میں پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر پڑی اور آپ نے بس گھورا نہیں، دیکھا نہیں، آپ کی نگاہوں میں اشتہا نہیں ہے، شہوت نہیں ہے، ایک پاکیزگی ہے. جیسے آپ نے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو دیکھا اور بس اپنی نظر پھیر لی. یہ چیز پیدا کرنے کے لیے خدا خوفی چاہیے اور کچھ نہیں. آخرت پہ نظر چاہیے اور کچھ نہیں. باقی کسی چیز سے پیدا نہیں ہوگی. صرف آخرت ہی ایک ایسی چیز ہے، خدا خوفی ایک ایسی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو تقوی پہ قائم رکھتی ہے، ورنہ کوئی چیز نہیں. اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر خدا خوفی نہ ہو، تقوی نہ ہو، تو ہم دنیا کے سامنے تو نہیں دیکھتے، اکیلے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں.
خدا خوفی ہو تو اکیلے میں نہیں دیکھیں گے، باہر ہو سکتا ہے کہ نظر پڑ جائے. تو خدا خوفی کو بیدار کریں. خدا خوفی کی ایک ہی جگہ ہے پیدا کرنے کی، وہ نہ میں ہوں، نہ مولوی صاحب ہے، نہ کوئی عالم دین ہے، نہ کوئی خانقاہ ہے، نہ کوئی کچھ نہیں، وہ صرف قرآن مجید ہے. میں نے دوسرے تیسرے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھیں کہ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے دیکھیں. یہ آپ کے دماغ کو تبدیل کرتا ہے، نیا شعور دیتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید کا تقویٰ صوفیانہ تقویٰ نہیں ہے کہ کھانے سے بھی گئے، پینے سے بھی گئے، بالکل ایسے تکشف. جیسے وہ ہمارے ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ ایک صاحب نے کسی بزرگ کو خربوزہ دیا کھانے کے لیے، تو انہوں نے خربوزہ اس چکر میں نہیں کھایا کہ ان کو خربوزہ کھانے کا مسنون طریقہ معلوم نہیں تھا. یہ کوئی چیز نہیں. کھانے کا مسنون طریقہ خربوزہ کھانے کا، چاول کھانے کا، بھنڈیاں کھانے کا. بھنڈیاں کھا ہی نہیں سکتے، عربوں کے یہاں تو تھی نہیں، کیا کریں گے؟ یہ تقویٰ نہیں ہوتا. تقویٰ خدا خوفی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے بس. تو یہ تقویٰ مراد نہیں. تقوی کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، آخرت کے دوزخ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو نیکی پر قائم رکھنا ہے، وفاداری پر قائم رکھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں. تو تکشف جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ صوفیہ کے ہاں آیا رہبانیت سے. رہبانیت نام ہی تکشف کا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اب بات چل پڑی ہے تو رہبانیت یا تصوف یہ دنیا داری ہے، دینداری نہیں ہے. بڑا سخت جملہ میں بول رہا ہوں لیکن حقیقت ہے. ہر صوفی دنیا میں کچھ منزلیں حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اور ہر مومن آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو یہاں کچھ قوتیں چاہیے صوفی کو، یہاں کچھ معرفت چاہیے، یا کچھ ایسا علم کہ فرشتوں سے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ سے کلام ہو رہا ہے، دنیا میں چاہیے اس کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت والا دن تو میں دوں گا انعام میں. مومن قیامت کے لیے رہتا ہے، جبکہ صوفیہ فلسفی وہ دنیا کے لیے رہتے ہیں. فلسفی اور صوفی میں فرق کم کرتا ہوں. وہ صرف ایک ہی فرق ہے کہ وہ طریقت اختیار کرتے ہیں، فلسفی طریقے اختیار نہیں کرتے، بس نظریات تک محدود رہتے ہیں. تو اس لیے خدا خوفی کے ساتھ آخرت کی نظر سے دنیا کو گزاریں. انشاءاللہ قدم قدم پہ آپ اگر پاؤں پھسلیں گے پھر بچ جائیں گے، پھر پھسلیں گے پھر بچ جائیں گے. تو شادی تو پاکستان میں آپ جلدی نہیں کر سکتے، لیکن خدا خوفی فوراً پیدا ہو سکتی ہے. اصل میں جو قرآن مجید سے ہم نے دوری اختیار کی ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ہم دین کے اصل مطالبات سے واقف نہیں ہیں. دین کا اصل مطالبہ یہ نہیں تھا کہ میں نے یہ بات ماننی ہے، وہ بات ماننی ہے، وہ بات ماننی ہے. اصل مطالبہ یہ تھا کہ اس دنیا کو امتحان سمجھا جائے، اور اس امتحان کو پاس کرنے کی کوشش میں جو حق ہے اس پر عمل کیا جائے، جو حق ہے اس کو مانا جائے. اصل چیز امتحان ہے. اس شعور کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اگر آپ حصول کے لحاظ سے، دنیا میں کامیابی کے لحاظ سے زندگی گزاریں گے تو پھر یہ بڑی مشکل دنیا ہے. میں نے بتایا تھا اسی میں واقعہ آپ کو کہ میرا دوست، میں نے لائن بدل لی ایف ایس سی کے بعد، وہ ڈاکٹر بن گیا. تو ڈاکٹری کی ڈگری لے کر آئے تو وہ فوت ہو گیا بیچارہ. اس کی ڈگری کام نہیں آئے گی اس کے، لیکن اگر اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے تو کام آئے گی. یعنی صبح ڈگری لی اس نے، ڈگری لے کر گھر آئے، اس نے مجھے گھر چھوڑا، اپنے گھر چلا گیا تو فوراً فون آیا کہ وہ فوت ہو گیا. تو یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے. تو اس اگر انعام کے اعتبار سے دیکھیں، کامیابی کے اعتبار سے دیکھیں، تو میرا خیال ہے 2% لوگ بھی نہیں ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. 2% لوگ بھی نہیں. باقی 97-98% بس ٹھیک ہے، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بری گزار رہے ہوتے ہیں. اپنے ذرا پاکستان میں چل پھر کے دیکھیں نا، غربت کے کیا حالات ہیں. پوری ذہانت ہوتی ہے. میں ایسے نوجوانوں سے واقف ہوں کہ موچی ہیں، جلاہے ہیں،
سڑک پہ بیٹھ کے ریڑھی پہ پھل بیچ رہے ہیں، لیکن ایسی دانش، ایسا شعور، آدمی پریشان رہ جاتا ہے. اچھا. ایک دفعہ کسی نے دعوت کی ہماری کھانے کی، تو میں ذرا استاد کے تربیت کی وجہ سے ٹائم پہ پہنچ گیا. وہاں کوئی آیا نہیں تھا. حد یہ ہے کہ میزبان بھی گھر پہ نہیں تھے، گھر میں بچے خواتین تھیں. تو وہ باہر ملازم آیا، انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کریں، وہ آ جاتے ہیں. تو لان میں انہوں نے ایک کرسی ڈال دی میرے لیے، بیٹھ گیا میں اس کے. تو مالی وہاں ایک کام کر رہے تھے، گھاس کی تراش خراش کر رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ یہاں سے بات شروع ہوئی. اس کے بعد میں مبہوت بیٹھا ہوا تھا، وہ بول رہے تھے اتنی شاندار باتیں کہ میں حیران تھا.